اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بھی ہم تقوی پہ ہی بات کریں گے کہ تقوی آخر ہے کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو وہ تقوی ہے کیا؟ تو میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ نہج البلاغہ کتاب پڑھ رہی تھی، تو اس کے اندر جو مولا ارشاد کر رہے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیں، لیکن کچھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اپنے خطبہ نمبر 16 میں، مولا کہتے ہیں کہ عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام تقوی ہے۔ یعنی جب ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کو پا لیتا ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کیا ہے، تو جو اس کا اثر ہو جاتا ہے پھر ہمارے دل پر، اسی کا نام تقوی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی روح جو ہے وہ اللہ کے خوف سے معمور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی بندگی میں جو ہے وہ سرگرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ناممکن ہے کہ دل میں اس کا خوف بسا ہو اور اس کا اظہار انسان کے افعال و اعمال سے نہ ہو۔ یعنی مولا کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ اس کے روزمرہ کاموں سے جو ہے وہ نہ ہو رہا ہو۔ اور عبادت اور نیاز مندی سے چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے، لہٰذا جوں عبادت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نفس کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقوی کا اطلاق کبھی خوف و خشیت پر، کبھی بندگی اور نیاز مندی پر، اور کبھی پاکیزگی قلب و روح پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ کبھی کسی آیت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھو، کسی آیت میں ہوگا کہ بندگی اور نیاز مندی۔ مثال کے طور پر مولا کہتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جب قرآن میں آیا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ میں تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں پر تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کی بندگی ویسے کرو جیسے اس کی بندگی کرنے کا حق ہے۔ اور وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ میں تقوی سے مراد ہے کہ پاکیزگی نفس اور طہارت قلب، یعنی اپنے نفس کو بھی پاکیزہ رکھو اور اپنے دل کو بھی پاک و صاف رکھو، تو پھر تم فائزون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ احادیث میں تقوی کے 3 درجے قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی اور جو محرمات سے کنارہ کشی کرے، واجبات کو وہ پابندی کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کیے ہیں ان سے کنارہ کش رہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مستحبات کی بھی پابندی کرے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مستحب قرار دیا ہے ان کی بھی اللہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اس کی بھی پابندی کرے، اور مکروہات سے بھی اپنا دامن بچا کے رکھے، یعنی جو چیز اللہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی ہم کھا سکتے ہیں، ان کی بھی یعنی ان کو بھی چھوڑ دے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے حلال چیزوں سے بھی ہاتھ کو اٹھا لے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ عوام کا ہے، یعنی وہ واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے چیزیں ان سے بچتے رہتے ہیں، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کا ہے کہ جو مستحبات، جو مستحب عمل ہے ان کی پابندی کرتے ہیں، اور جو مکروہ عمل ہے ان سے بھی، مکروہ چیزوں سے بھی وہ بچتے رہتے ہیں۔ اور جو تیسرا درجہ ہے وہ خواص الخواص کا ہے کہ بندہ جو چیز یعنی شبہ میں ہم پڑ جائیں تو ہم اس کو بھی اس اندیشے سے، اس ڈر سے ہم چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو جب ہمارا دل جو ہے یعنی اس پر مطمئن نہ ہو
تو ہم اس سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ چنانچہ خداوند عالم نے ان تینوں درجوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجا لائے، ان پر جو وہ پہلے کھا پی چکے اس میں کچھ گناہ نہیں، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، پھر پرہیزگاری کی۔ یہاں اب تقویٰ کا معنی آپ دیکھ لیں، پرہیزگاری پہلے بھی کی اور ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیے، پھر پرہیزگاری کی، یعنی پھر گناہوں سے بچتے رہے اور ایمان لے آئے، پھر پرہیزگاری کی اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 دفعہ جو ہے وہ اتقو کا لفظ استعمال کیا ہے، تقوی کا، پرہیزگاری پرہیزگاری پرہیزگاری۔ تو اسی پر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی عمل کے لیے اپنے آپ کو جمائے رکھو جس کی بنیاد تقوی پر ہو، اور وہی جو عمل ہے وہ پھولے پھلے گا جس کو تم تقوی کے پانی سے اس کو یعنی پانی دو گے، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کار فرما ہو، کہ جس میں ہمارے رب کا ہمیں سامنے دیکھنا، کہ ہم یہ اپنے دل میں خیال رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارا عمل ایسے ہونا چاہیے کہ تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پا رہے ہو، تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے؟